اس نے 3 بار اپنے بچپن کے دوست کو مارنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ چھپکلی کھلائی، دوسری دفعہ کیپسول میں پارا بھر کر کھلا دیا، وہ اس بار بھی بچ گیا۔ تیسری بار اس نے دوست کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کے منہ پر تکیا رکھ کر اس کا سانس روکا، پھر اس کی لاش کو تیزاب کے ڈرموں میں گلا کر گٹر اور گندے نالے میں بہا دیا۔ یہ کہانی ہے پنجاب کے سابق ایس ایس پی مفخر عدیل کی، جس نے اپنے بچپن کے دوست شہباز تتلا ایڈوکیٹ کو انتہائی سفاکی کے ساتھ قتل کیا۔ دونوں اتنے گہرے دوست تھے کہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوئے، ایک ساتھ ہی کامیابی کی منازل طے کی۔ ایک ایس ایس پی بنا تو دوسرا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لیکن پھر ایک دن ایک دوست کا خون سفید ہوا اور اپنے ہی یار کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ یہ فروری 2020 کی بات ہے۔ شہباز تتلا اپنے آفس سے جلدی میں نکلے۔ وہ ملازمین کو واپس آنے کا کہہ کر گئے، لیکن واپس نہیں آئے۔ شہباز تتلا لاپتہ ہو چکے تھے۔ ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی۔ ان کا دوست مفخر عدیل خود ایس ایس پی تھا۔ اس نے پولیس کے ساتھ مل کر شہباز کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ کچھ دن کے بعد پولیس نے دونوں کے مشترکہ دوست اسد بھٹی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد مفخر عدیل بھی لاپتہ ہو گئے۔ وہ پولیس کے ایک سینئر آفیسر تھے۔ پنجاب پولیس کی دوڑے لگی ہوئی تھی کہ اتنا بڑا افسر آخر کہاں چلا گیا۔ اس گمشدگی کا ڈراپ سین تب ہوا جب اسد بھٹی نے منہ کھولا۔ تفتیش میں پتا چلا کہ شہباز تتلا کو دراصل مفخر عدیل نے ہی مارا ہے۔ اب پولیس نے اور جی جان سے اپنے صاحب بہادر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر 1 مہینے بعد مفخر عدیل خود ہی منظر عام پر آئے اور اعتراف جرم کر لیا۔ مفخر عدیل نے کہا کہ اس نے اپنے دوست کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ اس کا دوست اس کی سابقہ بیوی کا ریپ کرتا تھا، اب وہ اس کی موجودہ بیوی کو بھی ریپ کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب مفخر کی سابقہ اہلیہ اس بات کی تردید کرتی ہے۔ تحقیقات دن بدن آگے بڑھ رہی تھی اور نت نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ کیس میں بڑا بریک تھرو تب ہوا جب پولیس نے وہ گھر ڈھونڈا جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی۔ یہاں سے پولیس نے اہم شواہد حاصل کیے۔ ان میں خون کے 2 نمونے تھے۔ گھر کے گٹر کے پائپوں سے پتلون کی جیب کا کپڑا اور ایک ہک ملا، اس پر گندک کے تیزاب کے نشانات پائے گئے۔ اسی گھر سے ٹیشو پیپر، شیشے کے 4 گلاس جن میں سے ایک ٹوٹا ہوا تھا، شراب کی بوتلوں سمیت تقریباً 20 سے زیادہ چیزیں ملی۔ سابق ایس ایس پی مفخر عدیل پہلے بھی 2 دفعہ شہباز تتلا کو قتل کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ پہلی بار چھپکلی جلا کر سوپ میں ڈال کر پلا دی، لیکن شاید جل جانے سے زہر کا اثر نہیں ہوا۔ پھر وائٹامنز کیپسول میں پارا ڈال کر اسے کھلا دیا، مگر اس سے شہباز کو الٹی آ گئی اور وہ دوبارہ بچ گیا۔ آخرکار تیسری بار اس نے بڑا اور مضبوط منصوبہ بنایا۔ مفخر عدیل نے اپنے دوست اسد بھٹی کے گھر میں لاش کو ٹھکانے لگانے کے تجربے کیے۔ اس نے بکرے کی ایک سری لی، اسے تیزاب میں ڈالا۔ اگلے دن بکرے کی ہڈیوں اور سینگوں کا محلول بن چکا تھا۔ اب اسے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ شہباز کو کیسے ٹھکانہ لگانا اور ثبوتوں کو مٹانا ہے۔ اس نے لاہور کے علاقے فیصل ٹاؤن میں 10 دن کے لیے ایک الگ مکان کرائے پر لے لیا۔ یہیں وہ شہباز تتلا کو لے کر آیا۔ یہاں اس نے شہباز کو نشہ آور جوس پلایا اور اس کے بعد اس کے ہونٹوں اور ہاتھوں کو ٹیپ کے ساتھ باندھ کر منہ پر تکیا رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ مفخر عدیل شہباز تتلا کے منہ پر تکیا رکھ کر اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل گئی۔ اب اس نے لاش کو اٹھایا اور تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیا۔ جب لاش مکمل طور پر گل گئی تو اس نے یہ ڈرم اٹھائے اور گھر کے گٹر اور گندے نالے میں بہا دیے۔ یہ ایک پولیس افسر تھا، اسی لیے اسے تفتیش اور تحقیقات کی تمام باریکیوں کا پتا تھا۔ اس نے پولیس میں 2 ماتحتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ گھر کو دھو دیا جائے۔ وہاں صاحب کی خوشنودی کے لیے 10 لوگ پہنچ گئے۔ گھر میں پانی نہیں تھا، انہوں نے واسا سے پانی کا ٹینکر منگوا کر گھر کو دھو دیا۔ اب سارے ثبوت مٹ چکے تھے، لیکن مجرم چاہے جتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اس کو ایک نہ ایک دن پکڑے ہی جانا ہوتا ہے۔ آخرکار سابق ایس ایس پی مفخر عدیل بھی اپنے تمام تر اثر و رسوخ کے باوجود پکڑا ہی گیا۔ مفخر عدیل کو جس تھانے میں رکھا گیا وہاں اس کی شہباز تتلا کی فیملی سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ شہباز کے بڑے بھائی سجاد نے مفخر سے ملاقات کی اور بار بار پوچھتے رہے کہ آخر قتل کیوں کیا۔ مفخر کا کہنا تھا کہ شہباز کے اس کی سابقہ بیوی کے ساتھ تعلقات تھے، جس پر شہباز تتلا کے بھائی سجاد نے کہا کہ میں نہیں مانتا، پہلی بیوی کو تو تم کب کے طلاق دے چکے، جس پر مفخر نے کہا کہ اسے بھی چند ماہ قبل ہی اس بات کا علم ہوا تھا۔ یہ قتل کا ایک ایسا کیس تھا جس میں شواہد موجود نہیں تھے، لاش کہیں نہیں تھی، اس لیے مجرم کو سزا دلوانا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن پنجاب پولیس نے اپنے ہی افسر کو سزا دلوانے کے لیے واقعاتی شہادتیں پیش کی۔ انہی واقعاتی شہادتوں کی بنیاد پر مفخر عدیل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔
एसएसपी मुफक्खिर अदील को सजा दिलवाने में अहम किरदार उस टूटे हुए ग्लास ने अदा किया जो जाए वकुआ से मिला था। उस पर मुफक्किर की 2 उंगलियों के निशानात थे। उससे साबित होता था कि कत्ल के वक्त वो उस घर में मौजूद थे। बज़ाहिर तो ये गैरत के नाम पर कत्ल का केस लगता है, लेकिन असल कहानी अब भी एक राज है। मुफक्किर अदील की साबिक अहलिया भी शहबाज से ताल्लुकात की तरदीद कर चुकी हैं। अगर ये कत्ल गैरत के नाम पर नहीं हुआ तो क्यों हुआ? क्या कोई जायदाद का तनाज़ा था, कोई कारोबारी मसला था या पैसों का लेन देन था? आखिर किस चीज ने बचपन के दोस्त को इस इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया? इस सवाल का हतमी जवाब भी वक्त के साथ साथ कभी न कभी सामने आ ही जाएगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।